اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں، آئی ایم یور اسلامیات ٹیچر. السلام علیکم. آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ سب؟ آج ہم اپنے اسلامیات کی زوم آن لائن کلاس میں اپنا نیو سبق جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارے پیج نمبر 11 آپ لوگ اوپن کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہم سبق کا نام پڑھیں گے، ایمانیات اور عبادات. پہلے ہم سمجھیں گے اپنے سبق کا نام کہ ایمانیات اور عبادات کا مطلب کیا ہے. دو الگ الگ ورڈ ہیں. ایمانیات کہتے ہیں ایمان لانا، سچے دل سے یقین کر لینا اور زبان سے اسی بات کا اقرار کرنا. جیسے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ. جب ایک مسلمان ایمان لے آتا ہے اور سچے دل سے پھر اس بات پر وہ یقین بھی کرے گا اور زبان سے اس بات کا اقرار بھی کرے گا کہ ہاں واقعی اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ. اسی کے ساتھ اسلام میں عقائد ہے. عقائد عقیدے کی جمع ہے. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلیم میں مسلمانوں کو جو بات بتائی، جو باتیں جن باتوں کا ہمیں حکم دیا، ان میں سب سے پہلے جو ہیں 7 عقائد آتے ہیں. ان عقائد پر ایمان لانے کو ہی ایمان لا کر ہی ہم سچے مسلمان کہلائیں گے، اور ہم اس دنیا میں بھی ہمیں اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر جو ہے جنت کی صورت میں مسلمان کو ملے گا. اور ان عقائد میں 7 بنیادی باتیں، بنیادی یعنی اہم، جو ضروری ہیں ہر مسلمان کو ماننے کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے ایمان کا یہ مطلب بھی بتانا ہے، لینا ہے کہ ایمان کا مطلب ہے توحید کی گواہی. توحید ورڈ احد سے نکلا ہے، اور ایک کا اس کا مطلب ہے ایک ہونا، اور ایک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی گواہی ہم کلمہ شہادت میں دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں، اور ہمارے سبق کا نام ایمانیات میں یہ چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد ہیں عبادات، یعنی ہمارے ٹاپک کے 2 نام ہیں. عبادات ورڈ عبد سے نکلا ہے، اب عباد سے نکلا ہے. عبد میننگ یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا، اپنے معبود کی عبادت کرنے والا، عبادت گزار بندہ. اور عباد سے نکلا ہے عبادات ورڈ. اس میں اللہ تعالیٰ کے بندے آتے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی ذات آتی ہے، اس کے بعد حقوق العباد یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق آتے ہیں. اور ان میں ان کے ساتھ جو ہمارے روزمرہ کے تعلقات ہیں، اس میں جو اچھے طریقے سے بات چیت اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا وغیرہ ہے، یعنی حقوق العباد. حقوق العباد میں بہت سارے رشتے آتے ہیں، والدین آتے ہیں، بھائی بہن آتے ہیں، اور باقی ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، کزنز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، اور مسافر ہو سکتے ہیں، اور یتیم ہو سکتے ہیں، بیوہ لوگ ہو سکتے ہیں. یعنی حقوق العباد میں بہت سارے ایسے رشتے ہیں کہ جو اس سے تعلق رکھتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی سے. اچھا، اب میں سبق پڑھنا سٹارٹ کروں گی. اس میں آپ ڈیفیکلٹ ورڈ بھی انڈر لائن کریں گے، ساتھ ساتھ پینسل شوڈ بی ان یور ہینڈز. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقائد عقیدہ کی جمع ہے، اور لفظ عقیدہ عقد سے بنا ہے. عربی میں عقد گرہ اور گانٹھ کو کہتے ہیں. اچھا، پہلے آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں پر ایمان لانے کو کہا ہے وہ عقائد کہلاتے ہیں. اور وہ عقائد جو ہیں ہر مسلمان کو جاننا اور اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے. انہی عقائد کا ذکر ہم اس چیپٹر میں کر رہے ہیں، جس میں آپ کو پہلے
عقائد عقیدے کی جمع بتائی ہے اور اس ورڈ کے آپ کو مفہوم سمجھایا گیا ہے۔ گرہ کو کہتے ہیں، گرہ یعنی کسی چیز کو باندھ لینا، جیسے گرہ دے دینا۔ میں آپ کو اس طریقے سے سمجھا دیتی ہوں کہ اگر آپ کسی چیز کو ایسے باندھیں گے تو وہ گرہ کہلائے گی۔ یہ دیکھیں آپ نے اس کو باندھ دیا، یہ گرہ ہو گئی، صحیح ہے، اس میں یہ گرہ ہو گیا۔ اچھا اب ہے، اس لیے انسان بچپن میں اپنے ماں باپ اور ماحول و معاشرے سے جس قسم کے عقائد سیکھتا ہے آخری دم تک وہ عموماً انہی پر قائم رہتا ہے۔ اس لیے اسلام نے انسانوں کو جن بنیادی باتوں کے ماننے اور ان پر یقین کرنے کو کہا ہے وہ عقائد کہلاتے ہیں۔ اب آپ کو سمپل انہوں نے سمجھا دیا ہے کہ انسان جب بچپن میں بڑا ہوتا جاتا ہے، وہ جس ماحول میں، جس گھر میں وہ پیدا ہوا ہوتا ہے، وہاں اس کے گھر میں جس قسم کا ماحول ہوتا ہے، ان کے والدین اگر نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، جو حج ادا کر رہے ہیں، جو ارکان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں مسلمانوں کو، اس طریقے سے وہ زندگی گزار رہے ہیں، تو بچے وہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو اپناتے ہیں، کیونکہ وہ والدین کی گود ہی ان کا جو ہے پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچوں کی، اور اسی سے وہ سیکھتا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس مذہب یا کس دین میں، کس گھرانے میں وہ پیدا ہوا ہے۔ تو جتنا جتنا وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اتنا اتنا جس میں عقل اور شعور آتا جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے ارد گرد کے ماحول میں کہ کس قسم کے جو ہے میرے والدین تعلقات رکھتے ہیں، کس قسم کے جو ہے میرے والدین جو ہے عبادات ہماری جو ہے دین میں ہیں، تو اسی کا وہ ساری زندگی ان کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ ان باتوں کو عقائد کہتے ہیں جن پر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ یہاں دیکھیں اس بلاک میں کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی عمارت کی تعمیر سے پہلے اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے۔ جب کوئی عمارت بنتی ہے، بلڈنگ، تو پھر اس کی بنیادیں پہلے بنائی جاتی ہیں۔ چنانچہ عقائد یعنی توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت یعنی رسولوں کا بھیجنا، نبیوں کا بھیجنا، رسالت جنہوں نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا اور انہوں نے ہمیں جو ہے سکھایا، اور آخرت پر ایمان لانا یعنی موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کو آخرت پر کہتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان لانا اسلام کی بنیاد ہے۔ اور اس بنیاد پر ارکان اسلام یعنی وہ 5 رکن جو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی عبادات، حقوق اللہ، میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا نا کہ حقوق اللہ عبادات میں آتے ہیں، اور معاملات، اخلاقیات، معاملات وہ چیز ہے جو ہم روزمرہ زندگی میں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ ہم جس طریقے سے ملتے جلتے ہیں یا ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور حقوق العباد کی عمارت کی تعمیر کی جاتی ہے۔ حقوق العباد یعنی ان بندوں کے حقوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جن کے حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پورا کریں اور ان کی ہر طریقے سے مدد کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں۔ پیج نمبر 12 پہ آ جائیں۔ ایمان کا مفہوم سمجھیں۔ سچے دل سے یقین کر کے مان لینا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے جن بنیادی باتوں کو ماننا یعنی ان پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا ہے اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے یہ ماننا کہ اللہ موجود ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، ہر چیز اسی نے پیدا کی ہے، ہر چیز کا اصلی اور حقیقی مالک بھی وہی ہے، زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ہم اس بات پر ایمان لے آئے، سب سے پہلے توحید، کلمہ پڑھا، پھر ہم نے اقرار کیا سچے دل سے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر چیز کا، اس دنیا کی ہر چیز جو اس نے پیدا کی ہے اس کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اور زندگی اور موت، یہ جو زندگی ہمیں اللہ نے دی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد ہمیں جو موت آنی ہے، پھر اس کے بعد جو ہماری آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمارا سب سے پہلا ایمان یہی ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے فرشتوں پر ایمان۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے بنایا ہے، اسی طرح فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ انہیں کھانے، پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام حکم کی جمع ہے، یعنی ایک حکم تو اللہ نہیں دیتا، اللہ تو ان کو بہت سارے حکم دیتا ہے جن کو احکام کہتے ہیں۔ تعمیل کرنا یعنی ماننا ان باتوں کو، ان احکام کو جو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو دیتا ہے، وہ اس کی
تعمیل میں مصروف رہتے ہیں۔ فرشتوں میں 4 بڑے اور مقرب فرشتے ہیں۔ مقرب یعنی جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب تھے۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لاکھوں کے حساب سے بنائے ہیں، لیکن 4 فرشتے ایسے تھے جو بہت ہی زیادہ بڑے اور مقرب یعنی اللہ کے زیادہ قریب تھے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہاں تک ہمارا سبق جو تھا ہم نے پڑھ لیا۔ نیکسٹ آن لائن کلاس کے لیے آپ لوگ جو ہیں اپنا خیال رکھیں، اور آدھا چیپٹر جو ہے ہم اپنی اگلی کلاس میں کنٹینیو رکھیں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔